السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس نے پھر آپ کو اور ہم سب کو ملایا، اس کی بڑی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ آج میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور اللہ اپنی شایان شان ان پر درود اور رحمت نازل فرمائے، اور درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے اس پاک پروردگار کا کہ اللہ پاک نے ایک سیف دواخانے کی برانچ جو بدر دواخانہ قصبہ جانسٹ ضلع مظفر نگر یو پی دلی سے 100 کلومیٹر دور اس کا افتتاح ہو گیا، اور الحمدللہ ابھی وہ تیاری پہ ہے، کچھ کام ہیں اس میں، کام چل رہے ہیں، مگر ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے، بہت اچھے لوگ آ کے ملے، بہت اچھی باتیں ہوئی، اور انشاءاللہ وہ لوگوں کی صحت کے لیے، لوگوں کی شفا کے لیے ثم انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگا، اور انشاءاللہ وہاں سے ایک فیض عام انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ اسی دواخانے کی طرف سے آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں، اور اس نسخے کو شوگر والے اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کو بے انتہا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی بتلایا، شوگر ایک ایسی موذی مرض ہے، ایسا برا مرض ہے کہ انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا، اور اس مرض کے بتانے کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کہ ابھی جیسے میں سیف دواخانے کی اوپننگ کرنے گیا تھا تو وہاں پہ جو میں نے مریض دیکھے تو زیادہ تر تو مریض کینسر کے دیکھے، مگر ان کینسر کے مریضوں میں زیادہ تر شوگر پیشنٹ بھی تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کینسر کا مریض ایک تو بیچارہ اندر سے ویسے ہی گل گل کے مر رہا، اور پھر اوپر سے اس کو کھوکھلا کر دے رہی، کوئی طاقت کی چیز بھی اس کو نہیں لگنے دے رہی، اس کا نام ہے شوگر۔ تو میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ ایک شوگر کا نسخہ اور بتایا جائے، کیونکہ شوگر کا ایفیکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ گردوں پر بہت تیزی کے ساتھ پڑتا، پھر اس کے بعد میں لیور پہ پڑتا، پھر اس کے بعد میں دماغ پہ پڑتا، تو ان پہ اس کا اثر پڑنے کی وجہ سے بڑی تکلیفیں ہوتی، اور جب کینسر کا مریض درد سے تڑپتا تو اس کو کوئی ایسی چیز بھی نہیں دے سکتے کہ کوئی بہت زیادہ ریلیف کی ہو، کیونکہ یونانی دوائیوں میں یا آیورویدک دوائیوں میں کچھ دوائیاں اس طرح کی ہیں جو میٹھی ہوتی ہیں، جیسے درد ہو رہا تو درد کے لیے جو حلوے وغیرہ دیے جاتے یا کوئی شربت وغیرہ دیا جاتا تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے، تو اس مٹھاس سے بچنے کے لیے جو ہے کیا کرے آدمی، اب کرے تو کیا کرے، تو اس کے لیے جو ہے میرے دماغ میں آئی کہ مریض کو اس کی ساتھ ساتھ میں شوگر کی بھی چیزیں ضروری ہیں، تو شوگر کے لیے میرا ایک بہت پرانا نسخہ ہے اور بہت چھوٹا سا نسخہ ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر انسان چاہے کہ اس کے گردے بھی کبھی خراب نہ ہوں اور اس کے گردے مضبوط رہیں، ہمارے ایک دوست تھے انصار بھائی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انتقال ہو گیا، ہم ان کو ویسے بھی اپنے والد کا درجہ دیتے تھے، کہنے کے لیے دوست تھے مگر
بڑے ملنسار، بڑے لوگوں میں اور بہت زیادہ سب سے پیار کرنے والے، اللہ ان کی قبر پہ ہزاروں ہزاروں کروڑوں اپنی شایان شان رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ میرے والد صاحب اور ہمارے انصار بھائی جو تھے ان کی صورتیں تقریباً ملتی ہوئی تھیں، تو اس لیے ہم لوگ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے باپ کی طرح خدمت کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے۔ مگر ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کیسے ہوا کہ 15 دن کے اندر اندر انتقال ہو گیا ان کا، کیونکہ ان کے گھر میں ڈاکٹر زیادہ ہیں اور ڈاکٹروں کی جو ہے وہ ٹیم جو ہے بجائے فائدے کے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ ٹیسٹ کرا، وہ ٹیسٹ کرا، دوائی کچھ بھی نہیں دیے، تو ایک روز ان کو موشن کا جو ہے بند ہو گیا، موشن آنا، کچھ اینٹی بائیوٹک یا اس طرح کی چیزیں دے دی اور اینیما بھی نہیں لگانے پائے کہ انتقال ہو گیا۔ تو ان کو بھی شوگر تھی، الحمدللہ ختم ہو گئی تھی، اور الحمدللہ ان کے اس وقت میں عمر جو ہے کافی تھی، تقریباً ان کے انتقال کو بھی 3-4 سال ہو گئے، اور میرے خیال میں 70 سال کی عمر تھی۔ تو اس لیے ہم ان کو اپنے والد کا درجہ دیتے تھے کہ ہمارے سے ویسے تو بہت بڑے تھے، مگر وہ ہمیں کبھی نام بھی نہیں پکارتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مریض جو ہے اور اس کو شوگر ہو جائے اور اس کو ساتھ ساتھ کینسر ہو جائے تو ڈبل تڑپنا ہو جاتا، تو اس لیے میرے دماغ میں آئی کیوں نہ ایک شوگر کا ایک اچھا سا اور مختصر سا نسخہ بتا دیا جائے تو وہ زیادہ مفید رہے گا۔ اور انصار بھائی کی بات اس میں اس لیے آئی کہ انصار بھائی کے جب ٹیسٹاں ہو رہے تھے تو 70 سال کی عمر میں ان کو ڈاکٹروں نے یہ کہا، ان کے چھوٹے بھائی یعقوب نام ہے ان کا، اجمل پکارتے، کہ آپ چاہیں تو 70 سال کی عمر میں بھی ان کے گردے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اس طرح کی دوائیاں جو شوگر کو ٹھیک کرنے کے لیے دی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ اس سے گردے بالکل صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں وہی ایک بہت مختصر سا، بہت چھوٹا سا اور بہت قیمتی نسخہ شوگر کا بتا رہا ہوں۔ اللہ کرے وہ لوگ لکھ لیں اور لکھ کے اس کو بنا لیں، اور بنانے کے بعد میں اس کا خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی بانٹیں ثواب جاریہ کے طور پہ۔ بہت مفید نسخہ ہے، اس میں بہت زیادہ چیزیں بھی نہیں ہیں، صرف 6 چیزیں ہیں، اور 6 چیزیں بھی بہت مختصر، آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں اول آتی گڑماڑ بوٹی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کا ایک پتہ چبا لیں گے تو آپ کیسا بھی میٹھا کھائیں گے تو وہ آپ کی زبان کو میٹھا نہیں لگے گا۔ دوسرا ہے گلو خشک، اس کو بہت ساری چیزیں بولتے، لتا بیل بولتے، سیتا بیل بولتے، یہ اکثر جھاڑوں کے اوپر لپٹ جاتی ہے تو اس لیے لتا بیل بولتے۔ لتا کے معنی ہوتے چپک جانے والی، لپٹ جانے والی۔ اور مغز جامن، جامن کے بارے میں سب کو پتا کہ جامن کیسی چیز ہے، یعنی یہ ہے گٹھلی۔ تو یہ آپ جو ہیں گڑمار بوٹی 3 تولہ لے لیں، گلو خشک 2 تولہ لے لیں، اور مغز جامن 2 تولہ لے لیں، اور سونٹھ ملا لیں اس میں تھوڑی سی، آدھا تولہ سونٹھ ملا لیں، اور سلا جیت اصلی پاؤ تولہ ملا لیں یعنی 2.5 گرام، اور کشتہ فولاد ملا لیں اس میں 2.5 گرام، بلکہ 2 گرام ملا لیں۔ یہ ایک بہت مفید نسخہ ہے۔ دیکھیں آپ کسی بھی دوا ساز کے پاس سے جائیں گے اور اس کو بولنا کہ بھائی یہ اصلی چیزیں دینا، اصلی چیزیں شرط ہے، سلاجیت اس میں اصلی ہونا شرط ہے، کشتہ فولاد اس میں اصلی ہونا شرط ہے۔ تو اس کی خوراک جو ہے آدھا چمچ، یعنی تقریباً آدھے چمچ سے تھوڑی سی زیادہ، 7.5 ماشے کے قریب لے لیں۔ اس کو ڈبل ٹبل چوبل جتنا بھی نسخہ، کوئی مہنگا نسخہ نہیں ہے، اس حساب سے اس کو بنائیں، اور بنانے کے بعد میں اس کو بانٹنا شروع کریں۔ اور جب اس کو بانٹنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو ہے فیض بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ تو بنا کے اس کو جو ہے
7.5 ماشا یعنی 7.5 گرام جو ہے ایک ٹائم میں دودھ سے لیں، صبح نہار پیٹ دودھ سے لے لیں یا رات کو سوتے وقت دودھ سے لے لیں۔ اس میں کیا ہے؟ گڑ مار بوٹی 3 ماشا یعنی 3 گرام، گلو خشک 2 گرام، مغز جامن 2 گرام اور سونٹ آدھا جیرا۔ نعوذ باللہ، میں تھوڑا سا بتانے میں بھول گیا۔ گڑ مار بوٹی 3 تولہ لے لیں، گلو خشک 2 تولہ لے لیں، مغز جامن 2 تولہ لے لیں، سونٹ آدھا تولہ لے لیں، سلا جیت جو ہے وہ 2.5 گرام لے لیں یعنی پاؤ تولہ، اور کشتہ فولاد بھی پاؤ تولہ یعنی 2.5 گرام لے لیں۔ یاد رکھیے، گڑ مار بوٹی 3 تولہ، گلو خشک 2 تولہ، مغز جامن کی گٹھلی 2 تولہ، سونٹ آدھا تولہ، سلا جیت اصلی والی نمبر 1 پاؤ تولہ، اور کشتہ فولاد پاؤ تولہ یہ بھی لے لیں۔ اس کی خوراک 7.5 ماسے کی صبح نہار پیٹ 1 گلاس دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ شوگر کے لیے ناس کر دے گی، جڑ پیٹ سے شوگر کو ختم کرنے والی دوا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک نسخہ میں آپ کو بہت چھوٹا سا بتلا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو اس کو بھی کر لیجئے، گردے کبھی بھی خراب نہیں۔ مغز پمبا دانہ، اس کو بنولا بھی بولتے ہیں، بھینسوں کو دودھ آنے کے لیے پلاتے ہیں نا، تو وہ مغز پمبا دانہ، اس کے اندر کا مغز ملتا، دوا ساز کی دکان پہ بولیں گے مغز پمبا دانہ کے نام سے، مغز پمبا دانہ کہ اس کے نام سے بولیں گے، تو اس کو لے کے 2 تولہ لے کے پانی میں پیس لیں، اور صبح نہار منہ اس کو کھلائیں پانی میں پیس کے، اور یہ بے حد مجرب اور مفید ہے، اس سے گردے خراب نہیں ہوتے، اور شوگر والوں کے لیے بعافیت سب سے بہترین دواؤں میں شمار کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ تو بھائی کسی کی چیز میں اور کسی بھی چیز میں جو ہے یہ بنا لیں، بنانے کے بعد خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں انشاءاللہ، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم آپ کو وفاداری کے ساتھ میں یہ نسخے بتلا رہے ہیں، آپ بھی ہمیں اپنی وفاؤں میں اور دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ بس یہ یاد رکھیے کہ شلا جیت اصلی لیجئے اور کشتہ فولاد بھی اصلی لیجئے۔ اگر کسی حکیم کے پاس اپنا بنا ہوا ہو، بشرطے بہت کم بناتے ہیں آج کل، باہر سے لے کے آ جاتے ہیں، تو وہ لیجئے، نہیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے پمبا دانہ 2 تولہ باریک پیس کے پانی سے، اور اس کو صبح ایسے ہی پی لیجئے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور وفا کے اوپر ایک شعر یاد آیا، وہ بھی سن لیجئے، وہ اور کسی کا تو نہیں ہے، وفا جفا ستم ظریفی، وفا جفا ستم ظریفی، محبت کا یہی آج صلہ ہے، تم لٹ گئے جس کے لیے وہ آج کسی اور کو ملا ہے۔ پھر سن لیجئے، وفا جفا ستم ظریفی، محبت کا یہی آج صلہ ہے، تم لٹ گئے جس کے لیے وہ آج کسی اور کو ملا ہے، وفا کے نام پر دھوکے دیے اس نے اس قدر ہم کو، وفا کے نام سے ڈر کر جینا ہم عاشقوں کو ملا ہے۔ یاد رکھیے، یہ نسخے بڑے قیمتی ہیں، بدر دواخانے کی طرف سے آپ کو یہ نسخے پیش کیے گئے ہیں، آپ جو ہیں ان کو بنائیے اور فائدہ اٹھائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔